وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 اور دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتان والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 35، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مومن مردوں اور عورتوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور یہ بیان فرمایا کہ یہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں یہ مغفرت کے اور بڑے اجر کے مستحق ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے والے اور ان صفات کے جو حاملین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت بھی فرمائیں گے، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا۔ بڑے اجر سے مراد جنت ہے، ٹھیک ہے نا، پانی دیتا۔ تو فرمایا ان آپ نے پڑھا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور المسلمین مسلمان مرد جمع مذکر سالم ہے، اور حالت نسبی اور جری میں یا ماقبل مخصوص کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں اس کی حالت نسبی ہے کیونکہ ان کا اسم واقعہ ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سارے جو آگے آ رہے ہیں تقریباً سب یہ ان کا اسم ہے عطف کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آگے پھر اعد اللہ لہم، یہ اس کی خبر بنے گی۔ تو ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور مؤمن مرد، والمؤمنات اور مؤمن عورتیں، والقانتین اور فرما بردار مرد۔ قانتین کا معنی ہے قانت بمعنی فرما بردار کے ہے، یعنی فرما برداری کرنے والے مرد، والقانتات اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین اور سچے مرد، والصادقات اور سچی عورتیں، یعنی سچ بولنے والے، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، یعنی روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، حرام سے بچنے والے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیے ہے اس سے بچنے والے مرد، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں، فروجہم اپنے شرمگاہوں کی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد، کثیرن کثرت کے ساتھ، والذاکرات اور ذکر کرنے والی عورتیں، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ جو سب لوگ ہیں ان سب لوگوں کے لیے بے شک یہ سب کیا ہیں، اعد اللہ لہم، اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے، مغفرۃ بخشش، واجر عظیم اور بڑا اجر۔ آیت بالکل واضح ہے، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ترجمے کے اعتبار سے جب اس کو دیکھتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا جو نظام حیات ہے، جو اللہ نے اس دنیا کے اندر قانون اور اصول بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی نیکی کرنے والا ہوگا اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے والا ہوگا، منہیات سے بچنے والا ہوگا، تو وہ بخشش و مغفرت کا بھی مستحق ہے اور جنت کا بھی مستحق ہے۔ آگے فرمائے وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ،
اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ، وما کان اور نہیں ہے لمؤمن کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ اور نہ کسی مومن عورت کے لیے کیا چیز نہیں ہے جی، الخیرۃ آگے آ رہا ہے، اختیار نہیں ہے، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، من امرہم ان کے کام میں، پھر کون سی چیز میں اختیار نہیں ہے؟ فرمایا کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کیا کر دے، کوئی فیصلہ کر دے۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم آ جائے، اس کے رسول کی جانب سے کوئی حکم آ جائے جس کی اطاعت کا، جس کو کرنے کا حکم ہو، تو ایسی صورت میں کسی مومن مرد یا عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے آپشن کی طرف جائے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا کیا کر دیں، فیصلہ کر دیں، اس کے بعد کسی مومن اور مومنہ کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ ان کو اپنے معاملات میں کوئی اختیار باقی نہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب ان کے معاملات ان کے نہ رہے، اب اللہ اس کے رسول کے ہو گئے، تو جب اللہ اس کے رسول نے کوئی حکم دیا تو اب اپنا اختیار نہیں چلائیں گے، اور اگر اس کے باوجود اللہ اس کے رسول کے حکم کے باوجود کوئی نافرمانی کرتا ہے تو فرمایا کہ فقط ضل ضلالا مبینا، تو ایسا شخص کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا۔ تو لفظی ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، مفہوم تو میں نے بتا دیا آپ کو۔ وما کانا اور نہیں ہے، لمؤمن کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ اور نہ کسی مومن عورت کے لیے، اذا جب قضا فیصلہ کر دے، اللہ اللہ ورسولہ اور اس کا رسول، امرن کسی کام کا، تو جب اللہ اس کے رسول کسی کام کا حکم کر دے تو کسی مومن اور مومنہ عورت کے لیے کیا نہیں ہے جی، نہیں ہے کیا، ان یکون لہم یہ کہ ہو ان کے لیے، الخیرۃ کوئی اختیار، یعنی اب کوئی اختیار ان کا باقی نہیں ہے، ختم ہو گیا، اب اللہ اس کے رسول پہ ہی رسول کے حکم پہ ہی چلنا ہے۔ ومن یعص اللہ اور جو نافرمانی کرے اللہ کی، ومن اور جو یعصی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، تو فقط ضل تو وہ گمراہی میں جا پڑا، ضلالا مبینہ ایسی گمراہی جو بالکل صریح ہے، یعنی صریح گمراہی میں جا پڑا۔ یہ جو آیت ہے اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوکاش کے بازار سے ان کو خرید لیا تھا، وہاں بک رہے تھے، تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید لیا، عمر بھی بہت کم تھی، اور آپ نے خریدنے کے بعد اس کو آزاد کر دیا، اور پھر اس کو یہ اعزاز بخشا کہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اس کی پرورش فرمائی، اور مکہ کے اندر یہی مشہور ہو گئے تھے، یہ زید بن محمد کے نام سے لوگ ان کو پکارتے تھے۔ تو بہرحال قرآن کریم نے اس رسم بد کی تو ممانعت فرما دی، لوگ پیچھے پڑ چکے، قرآن کریم نے منع کر دیا تھا کہ ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ۔ تو اب ہوا یہ کہ جب حضرت زید ظاہر غلام تھے، اور غلام کا جو مقام اور مرتبہ تھا، یعنی ایک حیثیت تھی خاندانی اعتبار سے، وہ ظاہر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قبائل اور مختلف خاندان پیدا کیے ہیں، اس میں کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، دنیا کا دستور اور نظام اللہ نے پیدا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت زید بن ثابت بھی تھے تو غلام، ان کو آزاد کیا گیا تھا۔ اب ہوا یوں کہ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھیزاد بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور آپ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا ان کے پاس۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک طرح سے ان کے اوپر غلامی کا دبا تھا، تو اس لیے حضرت زینب اور پھر ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان دونوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم خاندان اور نسب میں ان سے زیادہ بڑے ہیں، یعنی ہمارا مقام اور مرتبہ خاندان کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا یہاں جو حکم تھا، یعنی کہ بھئی اس کا نکاح کر دیں، تو آپ علیہ السلام نے بطور لزوم کے حتمی فیصلہ فرمایا تھا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو کوئی حکم دیا بطور مشورے کے، جیسے حضرت مغیث ایک صحابی ہیں، ان کی باندی ہے حضرت بریرہ، تو جب حضرت بریرہ آزاد ہوئی تو حضرت مغیث جو تھے وہ روایات میں آتا ہے کہ بہت زیادہ ان کو محبت تھی ان سے، اور جب حضرت بریرہ آزاد ہوئی تو انہوں نے، ظاہر غلام جب آزاد ہو جاتا ہے خاتون، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر غلام ہو اور خاتون آزاد ہو جائے تو اس کو یعنی اختیار مل جاتا ہے، غلام نہ بھی ہو، ویسے بھی خاتون پہلے غلام تھی اور اس کو آزاد کر دیا آقا نے، تو پھر اس کو اختیار مل جاتا ہے نکاح کو ختم کرنے کا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب حضرت بریرہ کو آزاد کیا گیا تو حضرت بریرہ نے حضرت مغیث سے نکاح کو ختم کر دیا، یعنی اپنا اختیار استعمال کر دیا اور کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہوں۔ اب حضرت مغیث کو اتنی زیادہ محبت تھی کہ روایات میں آتا کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ روتے پھرتے تھے ان کے پیچھے، اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ غالباً کسی صحابی سے کہا کہ مجھے تو بڑا تعجب ہے کہ مغیث کتنی محبت کرتا ہے، اتنی ہی اس سے بریرہ نفرت کرتی ہے، بہت زیادہ یعنی ان کی حالت خراب تھی۔ تو ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے حضرت بریرہ سے یہ کہہ دیا کہ تم اس کو مطلب دوبارہ اس کے ساتھ وہ کر لو، نکاح کر لو، یا تمہارا اس کے نکاح کو اختیار کر لو۔ اس پہ انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا مشورہ ہے، تو فرمایا کہ پھر میں مشورہ نہیں مانوں گی۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ یعنی مجھے یعنی وہ اچھے نہیں لگتے، یعنی میں اس بات کو ناپسند کرتی ہوں کہ اسلام کے بعد کفر میں چلی جاؤں، یعنی مجھے ان سے اتنی شدید نفرت ہے۔ بس انسان کا مزاج ہے کہ بعض اوقات کسی صحیح بندے کا بھی آپ سے مزاج نہیں ملتا، تو مزاج کا نہ ملنا اس آدمی کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی۔ مزاج کا نہ ملنا اس آدمی کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے، بس وہ آپ کے مزاج کے نہیں، نیک آدمی، صالح آدمی۔ تو بہرحال یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا، تو مشورے کا ماننا تو ضروری نہیں ہے، اس لیے انہوں نے انکار بھی کر دی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک فارسی تھے، فارسی یعنی فارس سے تعلق تھا، صحابی ہیں، اور وہ نبی علیہ السلام کے پڑوس میں رہتے تھے، اور وہ سالن بڑا اچھا بناتے تھے، بڑا اچھا ذائقے دار سالن، جیسے بالوں کی ہاتھ میں اللہ نے وہ رکھا ہوتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، کھانا کھائیں، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ بھی میرے ساتھ ہوں گی، انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر دعوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی بے تکلفی ہے صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، پھر تو میں نہیں آؤں گا، تو کہا ٹھیک ہے نہ ہے۔ پھر ایک عرصے کے بعد دوبارہ یہی بات ہوئی، پھر آپ نے یہ فرمایا، پھر انکار ہو گیا، پھر ایک عرصے کے بعد دوبارہ کہا، پھر اس نے کہا ٹھیک ہے لیں۔ تو یہ اس میں بڑے آداب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب نبی اسلام نے حکم کے طور پہ نہیں کہا تھا، اس کو مشورے کے طور پہ کہا تھا، ظاہر حکم دیتے پھر تو اس کو ماننا ضروری تھا۔ تو جو کام آپ علیہ السلام نے بطور مشورے کی دیا ہے، حکم دیا ہے، اس کا ماننا تو ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس میں انسان کی اپنی ثوابدید ہے۔ جب نبی علیہ السلام کوئی سفارش فرما رہے ہیں آپ، اور بطور مشورے کے کہہ رہے ہیں، اگلا بندہ نہیں مانتا، تو آپ ناراض نہیں، اس سے نہ وہ گناہگار ہوا۔ تو اس لیے آج کل ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے کہ کوئی کسی کی سفارش کر دے، اور عموماً سفارش بھی وہاں ہوتی ہے جہاں پہ اصول بھی قاعدہ بھی پورا نہ ہو، شرائط بھی پوری، جیسے کسی کو کسی اسکول میں یا کالج میں کسی مدرسے میں داخلہ دینا ہے اور وہ ان کے ضابطے کے مطابق نہیں ہے، کسی کو نوکری دلوانی ہے، اس کے اندر وہ ساری ایبلٹی صلاحیت نہیں ہے، اس طرح کی سفارش ہوتی ہے نا، یہ تو ناجائز سفارش ہے۔ جائز سفارش جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اس کا ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال جب نبی علیہ السلام کا حکم بطور مشورے کے ہو تو اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں جب آپ حکم کے طور پہ کہہ دیں
تو پھر اس کے انکار کرنا، اس کا انکار کرنا گناہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ جو اس واقعے میں بھی یہاں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس میں نبی علیہ السلام نے زید کے ساتھ، زید بن ثابت کے ساتھ نکاح کا حکم بطور حکم کے دیا تھا، بطور لزوم کے دیا تھا کہ بھائی کر لو۔ اس پہ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پہ یہ آیات نازل ہوئی کہ بھائی جب اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا تو اس کے بعد آپ لوگوں کو کوئی اختیار نہیں کہ آپ انکار کر دو، اب اس کا ماننا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ تو یہ اس واقعے کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ تو بہرحال جب یہ ان آیت کا پتہ چلا ہے حضرات کو، زینب بنت جہش کو اور اسی طرح ان کے بھائی کو، تو عبداللہ بن جہش ان کا نام تھا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ نکاح پہ راضی ہو گئے اور یہ نکاح آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ کر دیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ مشہور واقعہ ہے، اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کا جو شان نزول ہے وہ یہی واقعہ ہے، جمہور مفسرین نے یہی لکھا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ البتہ بعض مفسرین نے یہاں پہ ایک دو واقعات اور کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جیسے ایک واقعہ ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہاں پہ کیا ہوا کہ ان کا رشتہ ایک انصاری صحابی کی لڑکی سے کرنا چاہا آپ علیہ السلام نے، تو اس انصاری اور ان کے گھر والوں نے اس کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس پہ یہ آیت آئی، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھئی جاؤ ان کو کہہ دو، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ خواتین کو اس طرح کے نام بڑے پسند ہوتے ہیں کہ بڑا انوکھا نام ہے جلیبیب، لیکن ذرا مشکل ہے، لمبا نام ہے۔ اور اسی طرح کے اور واقعہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ان کے بارے میں اسی طرح کی بات ہے کہ کسی موقع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ نکاح کا حکم دیا، انہوں نے انکار کر دیا، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ تو بہرحال مشہور تو اس کے بارے میں یہی ہے، لیکن سب واقعات ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی تعارض والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے دے اور حکم وجوب کے طور پر ہو تو اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو آیت کا شان نزول اگرچہ وہ خاص واقعہ ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن کریم کا ایک اصول ہے یہ کہ العبرۃ للمعانی لا لخصوص المورد، کہ جو تعبیر ہوتی ہے، جو یعنی اعتبار ہوتا ہے وہ معنی کی عمومیت کا ہوتا ہے، خاص طور پر جس واقعے کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے صرف وہ مراد نہیں ہوتا۔ اس پہ فرمایا کہ وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مؤمن مرد کو، ولا مؤمنۃ، اور نہ کسی مؤمنہ عورت کو، کوئی اختیار نہیں ہے، آگے الخیرۃ آگے کب اختیار نہیں؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ان کو نہیں ہے کیا ان یکون لهم الخیرہ، یہ کہ ان کے لیے کوئی اختیار ہو من امرہم، ان کو اپنے معاملے کی، جو ان کے اپنے معاملات ہیں پھر اس میں ان کا اپنا اختیار نہیں رہتا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ دور کی گمراہی میں کیا ہو گیا؟ پڑ گیا۔ فقد ضل، وہ گمراہ ہوا، ضلالا، ایسی گمراہی، مبینہ جو کیا ہے جی؟ کھلی ہے، کھلی گمراہی میں چلا گیا، یعنی ایسی گمراہی جو سب کو نظر آئی، سب کے ہاں واقعی گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پہ ایک بات چھوٹا سا اس کو سمجھ لیں، آپ لوگوں کے ذہن میں شاید سوال بھی پیدا ہو جائے کہ یہ جو کہا گیا کہ اللہ اس کا رسول فیصلہ کرتے ہیں، تو یہاں پہ تو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا، اللہ نے تو فیصلہ نہیں کیا، اللہ نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا نا، اللہ کی طرف سے تو کوئی حکم نہیں آیا پہلے، اس سے پہلے۔ بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھائی نکاح کر لو اس کے ساتھ، اللہ کا حکم تو نہیں تھا، تو پھر یہاں پہ کیوں کہا گیا؟ آپ میں سے کسی کو جواب آتے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں اصل میں نبی علیہ السلام کا جو حکم ہوتا ہے، آپ کی جو بات ہے وہ حقیقت میں اللہ کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وما ينطق عن الهوى، کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے کہ ان کی خواہش کچھ ہوئی تو نہ کیجیے، نہیں، ان هو الا وحی یوحى، ان کی بات وہی ہوتی ہے جو ان کی جانب وحی کی جاتی ہے۔ تو دین کے معاملے میں جو بات ہوگی وہ وحی کی بنیاد پہ بات کرتا ہے، وحی کیا اللہ کا حکم ہے۔
لہذا اللہ کے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ الرسول کی بات پہ چلنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو. آگے چلتے ہیں. اب یہ جو یعنی رشتہ تو یہ ہو گیا تھا، اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ انسان ہے، آپس میں حالات جو ہے وہ نہیں بنتے، طبیعتیں آپس میں موافق نہیں تھی، ٹھیک ہے. ہو جاتی ہے. جی میں یہ کر رہا تھا کہ نکاح تو ہو گیا ان حضرات کا، لیکن آپس میں طبیعت اور مزاج نہ ملے. تو بہرحال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر یہ ارادہ کیا کہ ان کی شکایتیں جو تھیں وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی اور اپنے ارادے کا اظہار کر دیا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم تو ہو گیا تھا کہ اب یہ واقعات پیش آنے والے ہیں یا زید ان کو طلاق دے دیں گے، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ کہا کہ بھئی ان کو طلاق دینے سے روکا کہ بھئی ابھی طلاق نہ دو، کوشش کرو. ہاں جی، آپس میں ملاپ کی اللہ تعالیٰ کوئی رستہ پیدا کر دیں گے. تو اس پہ انہوں نے وقتی طور پہ اس کو اپنایا، لیکن ظاہر ہے پھر حالات ایسے تھے کہ آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ نباہ نہیں ہوا تو بالآخر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو من جانب اللہ ساری باتوں کا پتہ تھا، نبی تھے اور آپ کو آئندہ کے حالات کا پتہ تھا کہ اب ایسا ہوگا کہ طلاق دے دیں گے، اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے میں نے کہا کر لوں گا. تو اس چیز کو بھی قرآن کی بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. تو بہرحال مختصر یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پہ اس بات سے کترا رہے تھے کہ یہ تو منہ بولا بیٹا ہے، اور عرب کے اندر یہ بات ظاہر ہے وہ ایک بات چلتی ہے نا، انسان کی طبیعت پہ ایک بوجھ تو ہوتا ہے طبی طور پر. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. کوئی باقاعدہ نکاح نہیں ہوا، اللہ نے خود نکاح کر دیا. بات سمجھ آئی نہیں؟ تو بہرحال اس آیت میں مختلف ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے. میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جو بات تھی وہ یہی تھی کہ حضرت زید اس کو جب طلاق دے دیں گے، عدت گزرے گی تو اس کے بعد پھر میرا نکاح ہوگا. فرمائے وَإِسْتَقُولُ اور یاد کرو، یعنی اسم یہاں پہ اس ظرف ہے تو اس کو نکالیں گے. اور یاد کرو تقولو جب آپ فرما رہے تھے، جب آپ کہہ رہے تھے، للذی اس شخص کو انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، کہ جس پر اللہ نے انعام کیا اور تو نے انعام کیا. اللہ کا انعام ہوا ظاہر ہے اللہ کا بندہ ہے زید، آپ نے انعام کیا. کیا انعام کیا؟ کہ بھئی غلام تھا، اس کو آزاد کیا، اس کو بارہ پوسا بڑا کیا، اس نے نکاح کیا. ٹھیک ہے جی. تو حضرت زید مراد ہے یہاں پہ، للذی سے مراد حضرت زید ہیں. تو اس تقولو اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے، للذی اس شخص کو انعم اللہ علیہ کہ جس پر اللہ نے انعام کیا، وانعمت علیہ اور آپ نے بھی اس پہ انعام کیا. کیا کہا کہ امسک علیک زوجک کہ تم روک کے رکھو اپنے پاس اپنی بیوی کو، واتق اللہ اور اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو یعنی میاں بیوی کے حقوق کے معاملے میں اللہ کے حکم کو پورا کرو. وتخفی فی نفسک اور آپ نے وتخفی اور آپ کیا کر رہے تھے؟ چھپا رہے تھے، اخفا کر رہے تھے، چھپاتے تھے اپنے دل میں. ما وہ بات اللہ مبدی کہ اس کو اللہ جس کو ظاہر کرنے والے تھے. وتخشى الناس اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے. واللہ احق ان تخشى اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ ان سے ڈرے. ڈر کیا تھا کہ بھئی یعنی دل میں تو یہی بات تھی کہ آئندہ کی حالات پیدا ہو جائیں گے
ابھی طلاق دے گا اور پھر اس سے میرا نکاح ہو جائے گا. یعنی یہ اللہ کی جانب سے ظاہر ہے انبیاء کو بعض چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم دیا ہوتا ہے آئندہ کے حالات کی خبریں ان کو معلوم ہو جاتی ہیں. لیکن بعض چیزوں کا انبیاء کو جو غیب کا علم ہوتا ہے وہ کلی علم نہیں ہوتا. یعنی جو چیز اللہ بتا دیتے ہیں اس کا علم ہو جاتا ہے. جیسے قیامت کے حالات بتائے آئندہ کی بہت ساری پیشن گوئیاں آئندہ کے اعتبار سے بتائیں تو وہ اللہ نے علم دیا. اس کو کہتے ہیں انباء الغیب غیب کی خبریں. لیکن ان ایسی قسم کی آیات کو دلیل بنانا کہ انبیاء کو علم غیب کا علم حاصل ہے یہ سب پتہ تھا ان کو, یہ بہت بڑی زیادتی غلط بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. قرآن کریم میں جگہ جگہ بہت ساری جگہوں پہ ہوئے خود اس کی نفی آ رہی ہے. تو جہاں اس بات ہے وہاں پہ جزئی اس بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور جہاں پہ نفی ہے وہ کلی نفی ہے. نفی کلی ہے اس بات جزئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو واللہ احق ان تخشوا اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ ان سے ڈرے. فلما قضا زید منها وطرا فلما اور جب قضا پوری کر لی زید نے منها اس سے وطرن اپنی حاجت پوری کرنی مطلب یہ میاں بیوی کے تعلق میں انسان میاں کو بیوی کی ضرورت ہے بیوی کو میاں کی ضرورت ہے تو ایک دوسرے کی طرف حاجت ہے ہر اعتبار سے. ٹھیک ہے نا جی. تو جب یہ حاجت پوری کر لی تو پھر کیا ہوا. یعنی حاجت کیا پوری کر لی کہ تعلق قائم ہوا اور اس کے بعد حالات نہیں بنے میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں رہ سکا اور انہوں نے طلاق دے دی. ہاں جی. تو اب ان کی کیا ہو گئی یعنی ان کی حاجت پوری ہوئی ہی چاہتے تھے یہ بات نہ بنے. اس کے بعد کیا ہوا زوجنا کہا زوجنا تو ہم نے کیا کر دیا نکاح کر دیا کا آپ کا ہاں اس سے دو مفاعل یہاں پہ ایک فاعل ہے اور دو مفاعل ہیں. ٹھیک ہے. زوجنا یہ ماضی کا صیغہ ہے جمع متکلم کا. ہم نے نکاح میں دے دیا کا آپ کے ہاں اس کو یعنی گویا کہ نکاح اللہ نے کر دیا. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی حرج کوئی تنگی کس معاملے میں فی ازواج ادعیائہم اپنے لیپالک بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں. لیپالک بیویوں کی پہلے تو یہی تھا کہ بھئی لیپالک بیٹا جو منہ بولے بیٹا جو حقیقی بیٹا اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے. تو ایک تنگی تھی اللہ نے اس حکم کو اس مسئلے کو اس رسم کو خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے توڑوایا. ٹھیک ہے جی. اذا قضوا منها وطرا کہ جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کریں. حاجت پوری کرنے کا مطلب ہے کہ جب ان کا رشتہ ختم ہو جائے اور رشتے ختم ہونے کے بعد اگر کوئی مسلمان اپنے منہ بولے بیٹے سے نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکے اس پہ کوئی تنگی نہ ہو. وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ تعالیٰ کا حکم امر اللہ جو ہے مفعولا ہو کر رہنے والا ہے ایسے ہی ہوگا. صدق اللہ مولانا العظیم. وقت ختم ہو گیا ہے. آپ لوگوں کو سوال اس میں مزید انشاءاللہ کل بات کریں گے. یہ آیت میں تھوڑی سی مباحث تھی یہ ضروری جن چیزوں کو ڈسکس کرنا. جی